دین کی اصل ہے توحید، اور وہ تو امت کی اکثریت کر رہی ہے شرک، نماز میں پڑھتی ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور سلام پھیر کے ساتھ جو مزار ہوتا ہے اس بابے سے بھی مانگ کے گھر آتے ہیں۔ یہ زیادہ مسئلہ ہے، یہ اسلامی سزاؤں کا بڑا مسئلہ ہے۔ اسلامی سزائیں نافذ بھی کر لیں، جہنم میں جائیں گے اگر توحید ٹھیک نہیں ہے، ختم نبوت پہ ایمان نہیں ہے، دونوں چیزوں پہ لگے ہوئے ڈاکے۔ یہاں کہاں مسلمان ہیں جنہیں میں ایک جماعت کے اندر شامل کروں؟ مسلمان تو ہے ہی کوئی نہیں ہے۔ اسلام کی روح سے جو نماز نہیں پڑھتا وہ مسلمان ہی نہیں ہے، تو اسے پھر اقامت دین کی دعوت دی جائے گی یا نماز پڑھنے کی دعوت دی جائے گی؟ اسلام کی روح سے قبر سے مانگنے والا پاکستان کے شناختی کارڈ میں مسلمان ہے، کلمہ کو مشرک ہے، اسے توحید کی دعوت دی جائے گی یا اقامت دین کی؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرزا جہلمی نے اپنے کئی ایک بیانات میں اپنے خارجیانہ نظریات کو پروموٹ کرتے ہوئے اور اپنے بابا محمد ابن عبد الوہاب نجدی کی اتباع میں امت مسلمہ کی اکثریت کو کلمہ گو مشرک، قبر پرست اور نعوذ باللہ تعالی مشرک قرار دینے کی جسارت کی ہے، جبکہ مرزا جہلمی کا یہ کہنا کہ اس امت کا اکثر حصہ یا یہ امت اکثر طور پر شرک میں گرفتار ہو چکی ہے، نعوذ باللہ تعالی، مرزا جہلمی کا یہ بیان بالکل کتاب و سنت کے خلاف ہے، قرآن و حدیث کے بالکل مرزا جہلمی کا یہ بیان خلاف ہے۔ یہ خارجیانہ سوچ تو ہے ابن عبد الوہاب نجدی کی اور اسماعیل دہلوی کی، جو کہ تقویۃ الایمان کا مصنف ہے، اس کی سوچ تو ہے، کیونکہ اسماعیل دہلوی نے بھی اپنی کتاب تقویۃ الایمان کے صفحہ 24 پر لکھا ہے کہ شرک اس وقت بہت پھیل چکا ہے اور اصل توحید نیاب ہے، اور اسی نظریے کو مرزا جہلمی پروموٹ کر رہا ہے کہ اس وقت امت جو ہے نا وہ اکثر حصہ امت کا نعوذ باللہ تعالی شرک میں گرفتار ہو چکا ہے۔ حالانکہ قرآن و سنت کی تعلیمات کو جب ہم دیکھتے ہیں تو یہ بالکل بات واضح ہوتی ہے کہ یہ امت اللہ رب العزت نے اس کا سٹیٹس قرآن میں جو بیان کیا ہے خیر امت۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 110 میں ارشاد فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، جو امتیں لوگوں کے لیے نکالی گئی ہیں تم ان میں سے بہترین امت ہو، تم خیر امت ہو۔ 2 منٹ کے لیے ذرا تصور کریں کہ ایک طرف نعوذ باللہ تعالیٰ اگر امت کا اکثری حصہ یا مجموعی حصہ شرک میں گرفتار ہو، جو امت 100% یا 70 80 90% شرک کر رہی ہو، مجھے بتائیں کہ اس امت کو شر امت کہا جائے گا یا خیر امت کہا جائے گا؟ وہ امت شر امت کہلانے کی حقدار ہے یا خیر امت کہلانے کی حقدار ہے؟ وہ خیر امت کیسے ہو سکتی ہے؟ جب قرآن اس امت کو خیر امت کہہ رہا ہے تو یہ امت پھر اکثری طور پر شرک میں گرفتار نہیں ہو سکتی۔ اب جن چیزوں کو یہ شرک قرار دے کے مسلمانوں کو مشرک قرار دیتے ہیں، یہ ان کی اپنی خارجیانہ سوچ ہے۔ جس طرح کہ خوارج نے سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشرک کہا، نعوذ باللہ تعالیٰ، جب سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تحکیم پر اتفاق کر لیا اور یہ طے پایا کہ ایک حکم حضرت معاویہ کی طرف سے اور ایک حکم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے ہو، دونوں کی آپس میں مصالحت کروا دے، تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر سے تقریباً 10 سے 12 ہزار کے قریب خوارج وہ نکلے اور انہوں نے یہ نعرہ لگایا۔ البدایہ و نہایہ کے اندر حافظ ابن کثیر نے جلد نمبر 7 کے صفحہ نمبر 312 پہ اس واقعے کو نقل کیا کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے انہوں نے نعرہ لگایا اور کہا اشرکت فی دین اللہ رجال، تم نے اللہ کے دین میں بندوں کو شریک ٹھہرایا ہے، لہذا ہم تمہاری اطاعت نہیں کریں گے۔ لا حکم الا للہ، اللہ کے علاوہ کسی کا کوئی حکم نہیں ہے۔ اور سورہ یوسف کی آیت پڑھتے تھے ان الحکم الا للہ، اللہ کے علاوہ کسی کا کوئی حکم نہیں ہے۔ تو اس بنیاد پہ انہوں نے نعوذ باللہ تعالیٰ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشرک قرار دینے کی ناپاک جسارت کی، جبکہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو توحید نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے سیکھی ہے، وہ کیسے نعوذ باللہ تعالیٰ شرک کر سکتے ہیں؟ لیکن خوارج نے اپنے ان ناپاک جو نظریات تھے ان کی بنیاد کے اوپر نعوذ باللہ تعالیٰ صحابہ کرام علیہم رضوان کو بھی مشرک قرار دینے کی ناپاک جسارت کی۔ اسی طرح سنن نسائی کے اندر 3804 نمبر اور مسند احمد ابن حنبل کے اندر 26553 نمبر حدیث ہے، یہ
دارالاحیاء تراث بیروت لبنان سے جو نسخہ چھپا، اس کے اندر اس کا نمبر میں عرض کر رہا ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں یہودیوں کا ایک عالم آیا اور اس نے آ کے نبی کریم علیہ السلام کو کہا کہ نعم القوم انتم یا محمد، نعم القوم انتم، اے محمد آپ کتنے اچھے لوگ ہیں، لولا انکم تنددون وانکم تشرکون، اگر تم اللہ کے برابر نہ قرار دو اور اگر تم شرک نہ کرو، بڑے اچھے لوگ ہو تم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ کیا مطلب تمہارے کہنے کا، تم کیا کہنا چاہتے ہو، مسلمان کون سا شرک کرتے ہیں؟ تو اس نے آ کے یہ کہا کہ آپ کے صحابہ یہ کہتے ہیں اللہ چاہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم چاہیں تو یہ شرک کرتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر اس یہودی کا منہ بند کروانے کے لیے، اس کے اعتراض کو رفع کرنے کے لیے صحابہ کرام علیہ رضوان کو یہ فرمایا کہ تم آئندہ یہ نہ کہنا کہ انشاءاللہ ورسولہ، بلکہ تم واو کی جگہ پہ ثم تبدیل کر لینا اور یہ کہہ لیا کرو کہ انشاءاللہ ثم رسولہ، اللہ چاہے پھر اس کا رسول چاہے، یا انشاءاللہ ثم شاء محمد، اللہ چاہے اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہے۔ صرف نبی کریم علیہ السلام نے یہاں واو کی جگہ پہ ثم کی تبدیلی فرما دی۔ اس سے پتہ چلا کہ مسلمانوں کے اوپر شرک کے فتوے لگانے یہ خارجیوں کا طریقہ ہے یا یہودیوں کا طریقہ ہے، اور اس حدیث سے کوئی غلط رزلٹ نہ نکالے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے صحابہ شرک کرتے تھے تو نبی علیہ السلام نے صحابہ کو یہ کہا کہ تم لفظ چینج کر لو۔ نبی کریم علیہ السلام تو آئے ہی توحید کا سبق دینے کے لیے، یہ کیسے ہو سکتا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے صحابہ نعوذ باللہ تعالیٰ کو شرک کا جملہ بولتے ہوں، شرک کرتے ہوں اور حضور نے کبھی ان کو روکا ہی نہ ہو، اور ایک یہودیوں کا عالم آ کے مسلمانوں کو بتا رہا ہو اور نعوذ باللہ تعالیٰ اس یہودی عالم نے آ کے نبی کریم علیہ السلام کو بتایا تو الیاذ باللہ حضور کو پتہ چلا۔ یعنی توحید کا سبق اور درس نبی کریم علیہ السلام اور حضور کے صحابہ کو نعوذ باللہ اس یہودی نے آ کے بتایا الیاذ باللہ تعالیٰ۔ حضور نے کبھی صحابہ کو روکا نہیں، وہ اصل میں شرک تھا ہی نہیں، اس کا برائے نام اعتراض تھا۔ نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ کرام علیہ رضوان کو فرما دیا کہ تم واو کی جگہ پہ ثم کی تبدیلی کر لو تاکہ اس کا اعتراض رفع ہو جائے۔ تو یہودیوں کی اور خارجیوں کی روش ہے کہ وہ مسلمانوں کے اوپر شرک فتوے لگاتے ہیں، جبکہ نبی کریم علیہ السلام کی امت خیر ہے اور یہ امت توحید ہے۔ حضور نے امت کے سامنے جس انداز سے توحید کا سبق اور درس دیا ہے، یہ امت قیامت تک توحید پر قائم رہے گی مجموعی طور پر، اور اکثری اور اغلبی طور پر یہ امت کبھی شرک میں گرفتار نہیں ہو سکتی۔ خیر امت کا تقاضا بھی یہ ہے، اور پھر کتنی احادیث اس سلسلے میں موجود ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث جامع ترمذی کے اندر 2546 نمبر اور سنن ابن ماجہ کے اندر 4289 نمبر حدیث ہے۔ حضور فرماتے ہیں قیامت کے دن آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم علیہ السلام کی امت تک تمام امتوں کی 120 صفیں ہوں گی، اور فرمایا کہ 80 من هذه الامہ و40 من سائر الامم، ان 120 میں سے 80 صفیں صرف اس امت کی ہوں گی اور 40 صفیں آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک باقی نبیوں کی امتوں کی ہوں گی۔ نعوذ باللہ تعالیٰ اگر یہ امت اکثری طور پر مشرک ہو جانی ہوتی تو پھر اس کی تعداد اور اس کے افراد اتنے قیامت کے دن کیسے ہوتے؟ یہ امت توحید ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کو اس امت سے شرک کا خطرہ نہیں تھا۔ سب سے زیادہ حضور کو امت سے جس چیز کا خوف تھا وہ ریاکاری کا، دکھلاوے کا خوف تھا۔ دیکھیے دو چیزیں، جیسے کفر کا لفظ دو جگہ پہ بولا جاتا ہے، ایک کفران نعمت کے لیے اور ایک کفر اعتقادی کے لیے۔ کفران نعمت یعنی اللہ رب العزت کی نعمت کی ناشکری کرنا، اور کفر اعتقادی کہتے ہیں تکذیب النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی بعض ما جاء بہ من عند ربہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اپنے رب کے پاس سے لے کے آئے ہیں ان چیزوں میں سے کسی چیز کو جھٹلا دینا، تکذیب کر دینا، اس کو کفر کہتے ہیں۔ لیکن جب ہم کفر کو ڈسکس کرتے ہیں تو اس سے مراد کفر اعتقادی یہی والا ہوتا ہے، کفران نعمت مراد نہیں ہوتا۔ اسی طرح شرک کا جو لفظ ہے وہ دو مقامات پہ احادیث میں استعمال ہوا، ایک شرک اکبر کے لیے
جس کو شرک جلی کہتے ہیں، جس کو شرک اعتقادی کہتے ہیں، اور ایک ریاکاری کے لیے شرک اصغر کا لفظ استعمال ہوا۔ ہماری جہاں اس مقام پہ جو بحث ہے وہ شرک اصغر کے بارے میں نہیں، یعنی شرک عملی جو ریاکاری اس کے بارے میں نہیں، یہاں زیر بحث جو مسئلہ ہے وہ شرک اعتقادی کا ہے، شرک جلی کا، وہ شرک جو مخرج عن الملہ، جو مسلمان کو اسلام سے نکال دینے والا شرک ہے، اس کی بات ہو رہی ہے۔ وہ شرک اس امت کے اندر، اس امت کی اکثریت اور اس امت کا مجموعی حصہ اس شرک میں گرفتار نہیں ہو سکتا۔ اگر اس امت کا اکثری حصہ شرک میں گرفتار ہونا ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے بڑھ کر خطرہ اس بات کا ہوتا کہ افسوس کہ میری امت شرک میں گرفتار ہو جائے گی، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی واضح اور صحیح احادیث ہے، جیسے کہ مسند احمد ابن حنبل میں 23,119 نمبر حدیث ہے، حضرت محمود ابن لبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر، مجھے تم پر سب سے زیادہ شرک اصغر کا خوف ہے۔ صحابہ اکرام نے عرض کی یا رسول اللہ وما الشرک الاصغر، حضور شرک اصغر کیا ہے؟ فرمایا الریا، ریاکاری، یعنی مجھے تم پر سب سے زیادہ اگر کسی چیز کا خوف ہے وہ اس بات کا ہے کہ میرے بعد تم ریاکاری کے اندر مبتلا ہو جاؤ گے، یعنی امت کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ امت ریاکاری کے اندر مبتلا ہو جائے گی۔ اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو شرک اکبر کا، شرک جلی کا، شرک اعتقادی کا خوف ہوتا تو ریاکاری سے بڑھ کر تو شرک اعتقادی ہے، حضور اس کا فرماتے کہ مجھے سب سے زیادہ اس بات کا خوف ہے کہ تم میرے بعد جو ہے وہ شرک اکبر کرو گے اور بتوں کی پوجا شروع کر دو گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا نہیں فرمایا، جو اس بات کی دلیل ہے کہ یہ امت جو ہے وہ مجموعی یا اکثری طور پہ شرک میں گرفتار نہیں ہو سکتی۔ اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، صحیح بخاری کے اندر 1344 نمبر، 3596، 4042، 4085، 6426 اور 6590 نمبر حدیث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے وصال اقدس سے چند ایام پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی قسم بیان کر کے کہا، فرمایا انی واللہ ما اخاف علیکم ان تشرکوا بعدی، اللہ کی قسم مجھے اس بات کا خوف نہیں ہے کہ تم میرے بعد مشرک ہو جاؤ گے، ولکن ان تنافسوا فیہا، لیکن مجھے اس بات کا خوف ہے کہ تم دنیا کی محبت میں پھنس جاؤ گے۔ ہاں اس بات کا مجھے خدشہ ہے کہ تم دنیا کی محبت میں پھنس جاؤ گے، لیکن تم مشرک ہو جاؤ گے، تم شرک کرنا شروع کر دو گے، اس بات کا مجھے خوف نہیں۔ اور حضور نے اللہ کی قسم بیان کر کے کہا، اور اس سے مراد ساری امت ہے، صحابہ کے لیے خاص یہ حدیث نہیں ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں یہ خاص صحابہ کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کے بارے میں کہا ہے۔ اب یہ دیکھیں اگر اس سے مراد خاص صحابہ ہیں، ایک تو یہ کہ شارحین کو اٹھا کر دیکھ لیں، امام بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ عمدۃ القاری شرح صحیح بخاری میں اسی حدیث کی تشریح میں لکھتے ہیں کہ مراد اس سے امت ہے، یعنی امت جو ہے وہ شرک میں گرفتار نہیں ہوگی، مراد اس سے اکثری طور پر اور اغلبی طور پر یا مجموعی طور پر ہے۔ اگر اس سے مراد صحابہ لیے جائیں تو اس حدیث کو سمجھیے اس میں دو چیزوں کا بیان کیا گیا ہے، ایک کی نفی کی گئی اور دوسرے کا اس بات کیا گیا ہے۔ نفی کی گئی اس بات کی کہ تم شرک نہیں کرو گے، اور اس بات کا ہے کہ تم دنیا کی محبت میں پھنس جاؤ گے۔ اگر یہ مراد لیا جائے کہ حضور کے صحابہ مراد ہیں اس حدیث کے اندر، تو مطلب یہ ہے کہ صحابہ شرک تو نہیں کریں گے بلکہ دنیا کی محبت میں پھنس جائیں گے، یعنی حضور کو صحابہ سے یہ خدشہ تھا، نعوذ باللہ تعالیٰ، جبکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کا تزکیہ فرمایا، صحابہ کی تربیت فرمائی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد صحابہ نے وہ عظیم مارکے اور وہ عظیم فتوحات اور اسلام کی وہ خدمات سر انجام دی ہیں، توحید کا سبق انہوں نے دنیا کائنات کو دیا ہے، اور انہوں نے دنیا سے استغنا اور دنیا سے کس قدر انہوں نے زہد کے ساتھ زندگی گزاری ہے، تاریخ اس بات پر گواہ ہے۔ صحابہ دنیا کی محبت میں نہیں پھنسے، یہ باقی جو بعد میں آنے والی امت ہے اس سے خدشے کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ تم دنیا کی محبت میں پھنس جاؤ گے، اور نفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کی ہے کہ تم مشرک نہیں ہوگے، اور مجھے اس بات کا خوف نہیں ہے، اللہ کی قسم ہے کہ مجھے اس بات کا خوف نہیں ہے کہ تم میرے بعد شرک کرو گے۔ تو یہ حدیث بالکل بحمد اللہ تعالیٰ واضح ہے، جس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ یہ امت جو ہے وہ اس طرح شرک میں گرفتار نہیں ہوگی۔ اور اس کے ساتھ ایک صحیح حدیث 3 صحابہ سے، حضرت ابو ہریرہ، حضرت جابر اور حضرت عمر ابن الاحوص رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، 3 صحابہ سے صحیح مسلم میں، مسند احمد ابن حنبل میں اور جامع ترمذی کے اندر، صحیح مسلم میں 7103 نمبر اور جامع ترمذی کے اندر 2159 نمبر
اور مسند احمد ابن حنبل کے اندر 8522 نمبر حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر میدان عرفات میں کھڑے ہو کے صحابہ اکرام علیہم رضوان سے ارشاد فرمایا، ایو یوم ھذا، اے میرے صحابہ یہ بتاؤ کہ آج کون سا دن ہے؟ تو صحابہ نے عرض کی یوم الحج الاکبر، حضور آج حج اکبر کا دن ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الا وان الشیطان قد ایس من ان یعبد فی بلادکم ھذہ ابدا، شیطان اس بات سے نا امید ہو چکا ہے کہ تمہارے ان شہروں کے اندر اس کی عبادت کی جائے، فی بلادکم ھذہ ابدا، ان شہروں کے اندر دوبارہ شیطان کی عبادت نہیں ہو سکتی، شیطان اس بات سے نا امید ہو چکا ہے۔ اور صحیح مسلم کے اندر الفاظ ہیں، ان الشیطان قد ایس ان یعبدہ المصلون فی جزیرۃ العرب، کہ شیطان اس بات سے نا امید ہو چکا ہے کہ جزیرہ عرب میں اس کی عبادت کی جائے۔ اور مسند احمد ابن حنبل کے الفاظ یہ ہیں کہ شیطان اس بات سے نا امید ہو چکا ہے کہ ان یعبد بارضکم ھذہ، تمہاری اس زمین میں اس کی دوبارہ عبادت کی جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنا واضح انداز میں بیان کر دیا کہ اب میں نے شرک کی جڑیں کاٹ دی ہیں، میں نے توحید کا پرچم بلند کر دیا ہے، اور میں نے توحید کا جو سبق اپنی امت کو دیا ہے، شرک کا کلا کما ہو گیا۔ آج کے بعد شیطان اس بات سے نا امید ہو چکا ہے کہ دوبارہ جزیرہ عرب کے اندر اس کی عبادت کی جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث واضح کرتی ہے کہ امت اب اس کے بعد شرک میں گرفتار نہیں ہوگی۔ حضور نے اس انداز سے اپنی امت کو توحید سکھا دی ہے۔ لیکن کیا کریں، مرزا جیلمی اسی خارجیانہ روش پر چلتے ہوئے اس وقت اس 15ویں صدی کے اندر امت کے بارے میں یہ کلیم کر رہا ہے کہ نعوذ باللہ جو ہے نا اس وقت اکثر لوگ وہ شرک میں گرفتار ہیں۔ اور صرف اکثر سے مراد صرف پاکستانی نہیں، صرف اہل سنت و جماعت بریلوی نہیں، بلکہ پوری دنیا کے مسلمان، چاہے وہ عرب کے اندر ہوں یا عجم کے اندر ہوں، جہاں کہیں اہل سنت خوش عقیدہ لوگ جو صوفیہ کو ماننے والے اور مزارات بزرگان دین سے فیض و برکت کے جو قائل اہل سنت و جماعت ہیں، چاہے وہ عرب کے اندر ہوں چاہے عجم کے اندر ہوں، وہ شافعی ہوں، حنفی ہوں، مالکی ہوں یا حنبلی ہوں، جس بھی وہ فقہ کے ساتھ اور جس بھی جو ہے نا وہ اسکول آف تھاٹ کے ساتھ تعلق رکھتے ہوں، مرزا جیلمی کے نزدیک وہ سارے کے سارے نعوذ باللہ تعالیٰ مشرک ہو چکے ہیں۔ اور باقاعدہ بیان دیے، ایک جگہ تو کہتا ہے نا کہ یہ رفع الیدین توحید کا کلا ہے، لیکن جب بات آتی ہے ان لوگوں کی جو شافعی حضرات رفع الیدین کرتے ہیں تو کہتا ہاں شافعی رفع الیدین کرتے ہیں، لیکن عربوں کے اندر جو شافعی ہیں نا وہ بھی پکے صوفی ہیں، قبر پرست ہیں۔ اسی لیے میں کہتا ہوں توحید کا ختم نبوت کا قلعہ ہے رفع الیدین سے نماز پڑھنا، ایٹ لیسٹ سب کانٹیننٹ میں۔ باقی ملکوں میں تو شافعی بھی صوفی ہیں بڑے بڑے، وہ رفع الیدین سے ہی پڑھتے ہیں لیکن کٹر قبر پرست ہیں۔ میں سب کانٹیننٹ کی بات کر رہا ہوں، نعوذ باللہ تعالیٰ۔ تو اس انداز سے امت کو مشرک قرار دینے کی مرزا جیلمی کوشش کرتا ہے۔ ایک اور حدیث مسند احمد ابن حنبل کے اندر 16671 نمبر حدیث ہے، سیدنا شداد ابن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے سب سے زیادہ اپنی امت پر شرک اور شہوت خفیہ کا خوف ہے۔ صحابہ اکرام حضرت شداد بن اوس کہتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ اتشرک امتک من بعدک، حضور کیا آپ کی امت آپ کے بعد شرک کرے گی؟ قال نعم، تو آپ نے فرمایا ہاں۔ اور اگلا جملہ سنیے، اما انہم لا یعبدون شمسا ولا قمرا ولا حجرا، ہاں خبردار اس بات کو یاد رکھنا کہ میرے بعد میری امت سورج کی، چاند کی اور پتھروں کی اور مورتیوں کی پوجا نہیں کرے گی، ولیکن یراؤون باعمالہم، ہاں وہ اعمال میں ریاکاری کریں گے۔ یعنی شرک اصغر جو شرک عملی ہے، ریاکاری، وہ کریں گے۔ سورج کی پوجا، چاند کی پوجا، پتھروں کی پوجا اور بتوں کی پوجا یہ امت نہیں کر سکتی، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے شرک کی جڑیں کاٹ دی، اس امت کو توحید پہ کھڑا کر دیا۔ اور یہ روایت درجہ حسن کی روایت ہے، غیر مقلد احمد شاکر اور حمزہ احمد زین کی تحقیق کے ساتھ جو مسند احمد ابن حنبل چھپی ہے اس میں 17056 نمبر حدیث ہے۔ محقق نے اس کی سند کو حسن قرار دیا، اور امام حاکم نے مستدرک الصحیحین میں 8106 نمبر حدیث بیان کی، امام حاکم نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا۔ شعب الایمان کے اندر 6830 نمبر، سنن ابن ماجہ کے اندر 4205 نمبر، ہلیت الاولیاء کے اندر 899 اور 900 نمبر۔ دو طرق اس کے امام ابو نعیم اصفہانی لے کے آئے،
اس روایت کے اندر عبد الواحد بن زید راوی کی حسن بن زکوان نے، جو کہ ابن ماجہ کا طریق ہے 4205 نمبر، اس میں حسن بن زکوان نے عبد الواحد بن زید کی مطابقت کی ہے، اور ساتھ خالد بن محمود بن ربیع نے بھی عبد الواحد بن زید کی مطابقت کی ہے، اور یہ جو خالد بن محمود بن ربیع کا طریق ہے یہ امام ابو نعیم نے حلیۃ الاولیاء میں 899 نمبر ذکر کیا ہے۔ تو یہ اپنے تعدد طرق کے ساتھ روایت کم از کم درجہ حسن کی ہے۔ حضرت محمود بن لبید کی حدیث، حضرت شداد بن اوس کی حدیث اور دیگر جو صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے، ان سے یہ بات بالکل واضح ہوتی ہے کہ امت سورج کی، چاند کی، پتھروں کی اور بتوں کی پوجا نہیں کرے گی، یہ امت توحید ہے۔ اس کے مقابلے کے اندر مرزا جرمی کا جو بابا ہے محمد ابن عبد الوہاب نجدی، اور اس کی فکر سے تعلق رکھنے والے جتنے لوگ ہیں، وہ یہی ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ نعوذ باللہ تعالیٰ اس وقت امت جو ہے وہ پتھروں کی پوجا کر رہی ہے، اور نعوذ باللہ تعالیٰ وہ درختوں کی پوجا کر رہی ہے، اور یہ ان کی عبادت کر کے کلمہ گو مشرک بن چکے ہیں۔ اور ایسی اصطلاحات انہوں نے ایجاد کی ہیں جن کا قرآن و سنت کے اندر کوئی ثبوت نہیں ہے۔ یہ جو کلمہ گو مشرک والی ٹرم ہے، یہ مرزا جرمی نے وہابیوں سے لے کے اس کو استعمال کیا ہے، قرآن و سنت میں اس کا کوئی تصور موجود نہیں ہے۔